اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کو خواب میں دیکھا تو حضرت بلال کے جوتوں کے گھسیٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا وہ خصوصی عمل کیا ہے جس کی وجہ سے جنت میں بھی تو دنیا کی طرح سے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا؟ عرض کیا کہ رات دن میں جس وقت بھی میری وضو ٹوٹ جاتی ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اس کے بعد تحیۃ الوضو کی نماز جتنی مقدر ہو پڑھتا ہوں۔ سیفری نے کہا کہ صبح کی نماز چھوڑنے والے کو ملائکہ و فاجر سے پکارتے ہیں، اور ظہر کی نماز چھوڑنے والے کو خسارہ والے، اور عصر کی نماز چھوڑنے والے کو عاصی سے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کافر سے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے والے کو مضیع، اللہ کا حق ضائع کرنے والے سے پکارتے ہیں۔ علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مصیبت ہر اس آبادی سے ہٹا دی جاتی ہے کہ جہاں کے لوگ نمازی ہوں، جیسا کہ ہر اس آبادی پر نازل ہوتی ہے جہاں کے لوگ نمازی نہ ہوں۔ ایسی جگہوں میں زلزلوں کا آنا، بجلیوں کا گرنا، مکانوں کا دھنس جانا کچھ بھی مستبعد نہیں، اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ میں تو نمازی ہوں، مجھے دوسروں سے کیا غرض، اس لیے کہ جب بلا نازل ہوتی ہے تو عام ہوا کرتی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ ہم ایسی صورت میں ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں صلح موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب خباثت کا غلبہ ہو جائے، اس لیے کہ ان کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی وسعت کے موافق دوسروں کو بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کا حکم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنی وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ حقب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانہ کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں ان کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی 80 سال۔ در منشور میں متعدد روایات سے یہی مقدار منقول ہے۔ حضرت علی نے بلال حجری سے دریافت فرمایا کہ حقب کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا کہ حقب 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینہ کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی صحیح روایت سے 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے موافق 1000 دن کا۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس بھروسہ پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2,88,00,000 برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی کہ کوئی اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم و زیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے، اس لیے یہ مقدم۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو۔ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو کہ اے اللہ، ہم میں کسی کو شقی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو شقی محروم کون ہے؟ صحابہ کے استغفار پر ارشاد فرمایا کہ شقی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔
ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالیٰ قیامت میں التفات بھی نہ فرمائیں گے اور عذاب علیم دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ان کے نماز کا چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، یہ نہ میں تیرے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی کہ آجا تو میرے لیے ہے، میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام ہے لملم، اس میں سانپ ہے جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں اور ان کی لمبائی 1 مہینہ کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام حب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو کھچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہیں۔ ہاں